وزیر اعظم عمران خان نے نیب کے ذریعے 3 برس مسلسل اپوزیشن رہنماؤں کا رگڑا لگانے کے بعد اب خود نیب کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ قومی احتساب بیورو ملک میں کرپشن روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ کپتان کے اس بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت اور نیب کے مابین معاملات میں دراڑ آ گئی ہے، لہٰذا عمران خان کے نیب مخالف بیان پر ان کے یس مین نیب چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بھی حیران پریشان ہیں۔ جاوید اقبال کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ جب وزیر اعظم نے اپنی حکومت کی کارکردگی بتانا ہو تو وہ قومی احتساب بیورو کی جانب سے ریکور کیے گئے اربوں روپے اپنی پرفارمنس کے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، اور جب نیب کو دباؤ میں لانا ہو تو اسے ایک ناکام ادارہ قرار دے دیتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار کپتان کے نیب مخالف ریمارکس کی تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب شاید نیب کو اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ ساتھ حکومتی اراکین پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت بھی مل گئی ہے، جس کے باعث عمران خان پریشانی کا شکار ہو کر نیب مخالف گفتگو کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ حال ہی میں قومی احتساب بیورو نے رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جن میں وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور 2 کابینہ اراکین زلفی بخاری اور غلام سرور خان کے نام آ رہے ہیں۔ دوسری جانب کپتان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ذریعے رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقات محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کو سونپ دی ہیں، حالانکہ نیب کی جانب سے کارروائی شروع کیے جانے کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سینئر صحافی عارف نظامی اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ نئے پاکستان میں پرانے پاکستان والے ہتھ کنڈے ہی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق اپوزیشن ہمیشہ نیب پر یہ تنقید کرتی رہی ہے کہ یہ حکومت وقت کا اعلی کار ہے اور انتقامی کارروائیوں پر احتساب کا ملمہ چڑھا کر ہر حکومت کے مفادات کی آبیاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تاجر اور صنعت کار بھی نیب کی کارروائیوں سے شاکی رہتے ہیں۔ تاہم اب اس طویل فہرست میں خود وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہو گئے ہیں، جن کا تازہ ارشاد ہے کہ نیب 23 سال سے کام کر رہا ہے لیکن کرپشن روکنے میں مکمل ناکام رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتا ہے جبکہ بڑے لوگ صاف بچ نکلتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر طاقتور لوگوں پر ہاتھ ڈالا جاتا تو ملک سے کرپشن ختم ہو جاتی۔ انہوں نے اس ضمن میں چین کا فارمولہ اپنانے پر زور دیا، جہاں بڑی مچھلیوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور 425 حکومتی وزیروں کو کرپشن پر سزائیں دی گئی۔ نظامی کے بقول خان صاحب احتساب کے حوالے سے اکثر چین کی ہی مثالیں دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ترقی کے ماڈل کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے حکومت برسر اقتدار آئی ہے، نیب کو اپوزیشن رہنماؤں کے علاوہ کسی اور کا احتساب کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3 برسوں میں کرپشن اور نااہلی کے الزامات پر کپتان کی کابینہ سے نکالے جانے والے درجن بھر وفاقی وزراء کے خلاف نیب کو کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ان میں سے 6 کو دوبارہ سے وفاقی کابینہ میں شامل بھی کر دیا گیا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ کابینہ سے باہر بیٹھے کپتان کے ساتھیوں کا ہے، جن میں جہانگیر ترین کا نام سر فہرست ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے نیب مخالف ریمارکس کے بعد چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سے بھی نہیں رہا گیا، اور انہوں نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ہمارے خلاف بلا جواز جارحانہ اور منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب نے ان کی زیر قیادت پچھلے 3 برسوں میں کئی 100 ارب روپے ریکور کیے ہیں، اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ احتساب بیورو اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام رہا ہے۔ خیال رہے کہ پچھلے 3 برسوں سے چیئرمین نیب کے بارے میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ دراصل عمران خان کی ہدایت پر ہی اپوزیشن رہنماؤں کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جاوید اقبال اس لیے عمران خان کے ایسے احکامات کی بلا چونچرا تعمیل کرتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم کے پاس ان کی چند نازیبا ویڈیوز موجود ہیں۔ بہرحال اس مرحلے پر خان صاحب کے ریمارکس خاصے معنی خیز ہیں، اور چیئرمین نیب کا جوان غزل کے طور پر یہ کہنا کہ ہمارے خلاف جارحانہ اور منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کئی نئے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ چیئرمین نیب نے مصلحتاً نیب کے خلاف مہم چلانے والوں کا نام نہیں لیا۔ ظاہر ہے چیئرمین نیب خان صاحب کا نام تو نہیں لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ آخر اس وقت یہ پروپیگنڈا کیوں شروع کیا گیا ہے۔ عارف نظامی کہتے ہیں کہ اب تک تو نیب کے لمبے ہاتھ اپوزیشن رہنماؤں کی گردنوں تک ہی پہنچے ہیں اور بالعموم حکومتی ارکان بے لاگ احتساب کرنے والے ادارے کی دسترس سے باہر ہی رہے ہیں۔ تاہم اب ترین کی قیادت میں بننے والے ہم خیال گروپ کو بھی غالباً نکیل ڈالنے کا وقت آ گیا ہے۔ تاحال حکومت ترین گروپ سے نرمی اور صلح جوئی سے کام لے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اس گروپ کے چیدہ افراد کو ظہرانے پر مدعو کیا اور ان کے گلے شکوے سنے، جو میڈیا کے ایک حصے کے مطابق کوئی خاص نہیں تھے۔ دوسری طرف اس گروپ کے چند ارکان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جہانگیر ترین سمیت کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن سابق دست راست کے بارے میں یہ واضح کر دیا کہ ترین صاحب بھی قانون سے والا تر نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ نیب کے بارے میں اس نئی لائن سے کئی معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ خان صاحب کی طرف سے یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ اب نیب کا استعمال پارٹی کی بعض بڑی مچھلیوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، جن کے خلاف اب تک تو غالباً خان صاحب کے اشارے پر ہی کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ ویسے اب تک وزیر اعظم اپنی پارٹی میں اٹھنے والی بغاوت سے انتقامی ہتھ کنڈوں کی بجائے سیاسی انداز میں نبرد آزما ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر شوگر بحران کی انکوائری سے نیب کو دور رکھا گیا اور اس حوالے سے FIA سرگرم عمل ہے۔ اس طرح جہانگیر ترین کا بنیادی مطالبہ بظاہر مان لیا گیا ہے۔ بہرحال عمران خان پاکستانی سیاست کی دیرینہ روایت کہ مخالفین کے خلاف ڈنڈے اور گاجر دونوں استعمال کی جائیں کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ گویا ان کے نئے پاکستان میں پرانے پاکستان والے ہتھ کنڈے ہی استعمال کیے جا رہے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।